بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریعت آسان ہے اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آج کیا موضوع؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. شکریہ اظہر بھائی. آج ہم فقہی مسائل کے موضوع پر ہی بات کریں گے. آپ حضرات کے سامنے ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے فقہی مسائل ترتیب وار. اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز کے 13 فرائض، 14 واجبات، مکروہ اوقات، اذان کی سنیت اور جماعت کی اہمیت، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے تفصیلی بات ہو چکی ہے. یہ تو فقہ کے حوالے سے ہے. اور اس کے علاوہ مختلف چپٹرز پر ہم نے بات کی ہے. وہ استخارہ، خواب کی تعبیر، فون کے آداب، بچوں کی تربیت، زکوٰۃ، صدقات، دونوں عید، رمضان، اور کس عالم پر ہم اعتماد کریں گے، کون ہمارا مذہبی اسکالر ہوگا، اس حوالے سے بھی تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مریض کی نماز کے احکام، کہ مریض کس طرح نماز پڑھے گا. تو اس حوالے سے بات کریں گے اور مختلف موضوعات آگے چلاتے جائیں گے. مثلا وتر کی نماز، نظر ماننا، تو ترتیب سے چلتے جائیں گے. تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں مریض کی نماز. پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف میں کہ صلی قائما، نماز پڑھو کھڑے ہو کر. کھڑا ہونا فرض ہے، بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی. تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اور اگر آپ میں طاقت نہ ہو کھڑے ہونے کی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں، آپ کے لیے قیام معاف ہے. یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے. ابو داؤد شریف اور دیگر روایت کے مطابق وَإِلَّا تُومِي إِيمَاءً، اگر بیٹھ کر بھی آپ میں طاقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ اشاروں سے نماز پڑھیں. اشاروں سے نماز پڑھیں، ہاتھ کے اشاروں سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سر کے اشارے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن آنکھ اور ابرو کے اشارے سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اگر ایک آدمی سر ہلانے پر بھی قادر نہیں ہے تو ابرو اور آنکھ ہلانے سے نماز نہیں ہوتی. اور رکوع کے لیے تھوڑا سا آپ جھکیں گے اور سجدے کے لیے ذرا زیادہ جھکیں، سجدے کے لیے زیادہ جھکیں. لیکن یہاں چند باتوں کا خیال رکھیں. اکثر لوگ سامنے تکیہ یا تختہ یا ایسے ٹیبل بنائے ہوئے ہیں یا چیئرز بنائے ہوئے ہیں، کرسیاں بنائی ہوئی ہیں مساجد میں، کہ وہاں سامنے ایک تختہ ہوتا ہے، تختی سی ہوتی ہے، اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں. نہیں، ہوا میں سجدہ کیا جائے گا. اور کرسی پر وہ نماز پڑھے جو کرسی پر ہی قادر ہے، اس کے علاوہ قادر نہیں ہے. کھڑے ہو کر قادر ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بیٹھ کر قادر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے. کرسی پر وہ آدمی نماز پڑھے جو کرسی ہی پر پڑھ سکتا ہو. آج کل تو ایک فیشن سی بن چکی ہے، بہت ساری کرسیاں مسجدوں میں آ چکی ہیں، دن رات گھومتے ہیں راجہ بازار اسلام آباد، اور جب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور جوان مردی اپنے اندر پیدا کریں. اور جس طرح آپ باہر گھومتے ہیں نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھیں. الا یہ کہ آپ نہیں گھوم سکتے ہیں، صرف آپ مسجد آ چکے ہیں، یہ قریب ہے، اور آپ سجدے پر جب قادر نہیں ہے تو قیام معاف ہے. لہٰذا آپ کرسی میں نماز پڑھیں تو یہ جائز ہے. تو یہ مریض کے احکام نماز کے حوالے سے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیشاب کے قطرے چالو ہوتے ہیں یا ہوا
خارج ہوتی رہتی ہے یا ان کو پائپ لگا ہوا ہوتا ہے پیشاب یا بڑے پیشاب کا، ان کا حکم یہ ہے کہ پائپ لگا ہوا ہوگا وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھیں گے چاہے پیشاب پاخانہ ہوا اور پیشاب کے قطرے چالو ہوں اور کپڑے ناپاک ہو، نماز پڑھیں گے۔ بعض لوگ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھیں گے، اس میں بھی پڑھیں گے۔ تو قانونی شرعی یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر 1 گھنٹہ 20 منٹ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں ایک آدمی کے پاس 10 منٹ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے، بلکہ اس کا عذر چالو ہے، اس کا عذر چالو ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ کے الفاظ یاد رکھیں۔ کیوں 1 گھنٹہ 20 منٹ؟ اس لیے کہ یہ مغرب کا کم ترین وقت ہے۔ مغرب کا جو وقت ہوتا ہے سردیوں میں 1 گھنٹہ 20 منٹ تک ہوتا ہے غروب کے بعد، اور گرمیوں میں 1 گھنٹہ 35 منٹ تک ہوتا ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ مغرب کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے، یہ بات غلط مشہور ہے۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ سردیوں میں، 1 گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ گرمیوں میں، اور سردیوں میں 1 گھنٹہ 20 منٹ، گرمیوں میں 1 گھنٹہ 35 منٹ اور 40 منٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر 1 گھنٹہ 20 منٹ میں آپ کے پاس 10 منٹ نہیں ہے کہ آپ عذر سے فارغ ہوں، بلکہ عذر برقرار ہو، تو آپ معذور کے حکم میں ہیں، چاہے پیشاب کا قطرہ اور ہوا یہ چالو ہو، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، شرعاً آپ نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح پائپ لگا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز وہ پڑھے گا، چاہے پائپ اس کے ساتھ لگا ہوا ہو یا الگ پڑا ہوا ہو، وہ نماز پڑھے گا، اور چاہے کپڑے ناپاک ہو وہ نماز پڑھے گا۔ یہ مریض کے احکام ہیں، اور حالت مرض میں اس نے جس طرح نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو لوٹانا نہیں ہے کہ بعد میں وہ لوٹا لے، نہیں، بس نماز ہو گئی۔ ہاں، یہ خوشخبری کی بات ہے کہ حالت صحت میں جو آدمی اعمال، اورات، اذکار، نوافل نماز پڑھتا ہے، تو حالت مرض میں اس کو برابر ان اورات کا اور ان نوافل کا ثواب ملتا رہتا ہے جو وہ پابندی سے پڑھتا رہا۔ کیوں؟ اس کی ترتیب تو تھی، اب مرض تو اللہ کی طرف سے آیا تو اس کو برابر پچھلے اورات کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح حالت مرض میں اگر اس سے نماز قضا ہو گئی تو بعد میں صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا۔ اگلی بات جو ہے، اگلا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ وطر کا ہے۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الوطر حق واجب، وطر جو ہے یہ واجب حق ہے۔ اور ایک روایت تو اتنی سخت ہے کہ من لم یوتر فلیس منا، جس نے وطر کی نماز نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ان اللہ زاد علیکم صلاۃ علی وہی الوطر، خبردار سن لو، اللہ نے تمہارے اوپر ایک نماز کا اضافہ کیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وطر ہے، اس کو پڑھو، جو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے تھے باقاعدہ پابندی سے، اور تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جو آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو وہ تہجد کے ساتھ پڑھے۔ چنانچہ بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہ رقد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا نقشہ انہوں نے نقل کیا ہے بخاری شریف میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کس طرح پڑھی۔ آخری میں ہے فصلى ثلاثا، فصلى ثلاثا، پاک پیغمبر نے وطر پڑھ کے نوافل پڑھ کے اس کے بعد وطر کی نماز پڑھی، ثلاثا، 3 رکعتیں، فصلى ثلاثا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھ لی۔ اور نسائی شریف کی روایت ہے، وفی کل الرکعتین التحیہ، ہر 2 رکعتوں کے بعد التحیات للہ یہ واجب ہے، وفی کل الرکعتین التحیہ۔ اور بخاری شریف کی روایت میں نے سنا لی آپ کو کہ فصلى ثلاثا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں 3 رکعت نماز پڑھ لی، اور یہ کیا تھی؟ وطر کی نماز پڑھی۔ تو وطر آپ پڑھیں گے، اور اگر قضا ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا بھی ہے، یہ نہیں کہ قضا نہیں ہے، اس کی بھی قضا ہے، جس طرح عام نمازوں کی قضا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے
کہ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها، جس آدمی سے نماز رہ جائے، بھول جائے یا سو جائے، تو جب اس کو یاد آ جائے یا جاگ جائے تو وہ نماز پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے۔ اور نمازوں کی قضا ہے۔ بخاری شریف پاک پیغمبر کا عمل نقل کیا جا رہا ہے کہ انہو شغل عن 4 صلوات یوم الخندق فقضاہن مرتبۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 نمازوں سے مشغول ہو گئے غزوہ خندق کے موقع پر، تو انہوں نے نماز قضا کر لی، نمازیں چاروں قضا کر لی مرتبتاً، ترتیب سے۔ لہٰذا آپ نے نماز قضا کرنی ہے۔ آگے چلیے، نظر۔ نظر کے حوالے سے ایک قانون آپ یاد رکھیں اور اس کو سمجھیں تو اس سے بہت سارے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شرعی قانون یہ ہے کہ نظر آپ اس چیز کی مان سکتے ہیں جس کا مثل واجب یا فرض ہو۔ اس ایک قانون سے یعنی آپ خود بخود 200-300 مسئلوں کا جواب آپ خود دے سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نظر مان لے، ایسی چیز کی نظر مان لے جس کا مثل واجب یا فرض نہ ہو، تو وہ نظر اس پر لازم نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جی، قربانی کے لیے بکرا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دیگ، اس کا مثل واجب ہے، ہم جو فدیہ دیتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں مختلف کفاروں میں، تو دیگ کی نظر ٹھیک، بکرے کی ٹھیک، جانور کی ٹھیک، پیسوں کی ٹھیک، نماز کی ٹھیک، حج کی ٹھیک، روزے کی ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کا مثل واجب ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ہاں۔ لیکن ایک آدمی نے یہ نظر مان لی کہ اگر میرا فلانا کام ہو جائے تو روزانہ 1 پارہ تلاوت کروں گا، اور وہ کام ہو گیا، تو اس پر 1 پارہ کی تلاوت لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کی تلاوت جو ہے یہ مستحب تو ہے لیکن فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ جب میرا فلانا کام ہو جائے تو روزانہ جو ہے نا 10 پارے پڑھوں گا، اب وہ کام اس کا ہو گیا، اب وہ 10 پارے پڑھتا تھا، اب کون 10 پارے روزانہ پڑھے؟ نہیں تو جب یہ سوچتا اس وقت بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا نظر مانگ رہا ہوں۔ بس بہرحال تو اس نے کہا میں 10 پارے پڑھوں گا۔ اب 10 پارے جو ہے نا وہ پڑھتا تھا لیکن بہت تھک گیا، مجھ سے پوچھا کہ مصعب میں نے نظر مانی ہے کہ 10 پارے پڑھوں گا، میں تو مر گیا، تھک گیا۔ میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ آپ پر یہ نظر لازم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت سنت اور مستحب ہے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے، لہٰذا آپ کا نظر ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک مثال لے لیجئے کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 100 لاکھ مرتبہ روزانہ آیت کریمہ کا ختم کروں گا۔ اب 100 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ختم کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اب یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اب کتنے مسئلے آپ کے حل ہو گئے؟ بہرحال لیکن نظر کے حوالے سے ایک بات اور یاد رکھیں، مشکات جلد نمبر 2 جلد نمبر 1 نظر کے حوالے سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر مت مانو، انما یستخرج من البخیل، یہ بخیل سے اللہ تعالیٰ پیسے نکالتا ہے۔ فلانا کام ہو جائے میں نظر مانوں گا، فلانا کا بہت لوگ نظریں مانتے ہیں، اتنے لوگ نظریں مانتے ہیں۔ نظر ماننا جائز ہے، قرآن اور حدیث میں ہے، اور قرآن میں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ نبی نے افضل بتایا ہے کہ افضل صدقہ دینا ہے۔ یا اللہ میں دیکھ دے رہا ہوں اور یہ صدقہ کر رہا ہوں، یا اللہ اس کی برکت سے میرا فلانا کام کر دے، یہ بالاجماع جائز ہے اور درست ہے اور یہ افضل طریقہ ہے۔ اس میں ایک فائدہ بھی ہے، ایک فائدہ تو اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر جو لوگ مانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بخیلوں سے مال نکالتے ہیں۔ دوسرا فائدہ جو زبردست ہے وہ یہ ہے، اگر ایک آدمی بکرا صدقہ دے دے، عام صدقہ یا دیگ یا پیسے، تو غریب اور مالدار دونوں کو صدقہ دے سکتا ہے۔ ہاں، یا اللہ میں 2 دیگ یہ دے رہا ہوں، ابھی میرا فلانا کام کر دے، یہ صدقہ ہے۔ ابھی مالدار بھی کھا سکتا ہے اور غریب بھی۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا یا اللہ میرا فلانا کام ہو جائے تو 2 دیگ دوں گا، اب یہ جو ہے نا یہ مالدار نہیں کھا سکتا ہے۔ جس کے گھر میں قرض سے پاک 30,000 روپے موجود ہو شرعاً وہ مالدار ہے، وہ قربانی بھی کرے گا اور زکوٰۃ بھی دے گا۔ اب
یہ جو آدمی ہے 30,000 والا یہ نہیں کھا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں محلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، خصوصاً بازاروں میں لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ لوگ دیگ مانتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے، اور سارے دکاندار کھاتے نہیں کھاتے ہیں. بھائی کیوں یار، ہم نے ایک دیگ مانی تھی، بیوقوف آدمی، اب تو یہ وہ لوگ کھائیں گے جو غریب ہے. ہاں، غریبوں کو جمع کرو، ان کو کھلاؤ، دکانداروں کو کیوں کھلاتے ہو؟ تو جتنے لوگوں نے جتنی دیگوں کی نظریں مانی تھیں اور انہیں عام دکانداروں کو یا مسجد میں دیگ لا کے کھلایا ہے، وہ تمام اپنی نظروں کو لوٹا لیں، دوبارہ پیسے خرچ کریں، یہ واجب ہے، اور غریبوں کو کھلائیں. تو مالدار کو اگر آپ نے کھلایا ہے تو وہ نظر آپ کی نہیں ہوئی ہے. تو نظر کے حوالے سے یہ بات آپ نے نوٹ فرما لی، ایک کہ یہ بخیلوں سے اللہ تعالیٰ مال نکالتے ہیں، ہاں، اور صدقہ افضل ہے نظر سے. اور دوسری بات کیا نوٹ کر لیا آپ نے کہ نظر اس چیز کی نظر ماننا جائز ہے جس کا مثل واجب اور فرض ہو. یہ قانون آپ نے یاد کر لیا. میرے خیال میں نظر پر اتنی گفتگو کافی ہے. اور یہاں یہ مسئلہ ضرورت نہیں ہے کہ اس موقع پر بیان کیا جائے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. یہ بعض لوگ جو ہے نا قسمیں کھاتے ہیں کہ میرے بچے کی قسم، میری بیوی کی قسم، میری بیگم کی قسم، میرے بچے کے سر کی قسم، میری والدہ کی قسم. یہ شریعت کے خلاف ہے، گناہ ہے، اور یقین کرنا اس پر شرک ہے. چنانچہ مشکات جلد ثانی کی روایت ہے باب الایمان میں کہ غالباً عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر قسم کھاؤ اور غیر اللہ پر قسم مت کھاؤ. غیر اللہ پر قسم کھانا اور اس پر یقین کرنا تو شرک ہے، اور خیال نہیں اور قسم کھا لے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. بیٹے کی قسم، بیٹی کی قسم، بیوی کی قسم یہ شریعت میں نہیں ہے. اور اگر کوئی اور آپ کو قسم دے دے، ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں اس طرح زیادہ ہوتا ہے، بلوچستان صوبہ سرحد، کہ تجھے قسم ہے یہ کام مت کرو، تجھے قسم ہے یہ کام مت کرو. دوسروں کو قسم دیتے ہیں. دوسرے آدمی کی طلاق سے یا قسم سے قسم نہیں ہوتی ہے. تجھے قسم تو نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تجھے قسم تو نے اس طرح نہیں کرنا ہے. مجھ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ قسم کھاؤ، تم اپنے بیٹے کی قسم کھاؤ کہ تم یہ سچ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، ایسے بھی شرک ہے نا. ابھی بات گزر گئی، اور اگر اس پر یقین کر لے کہ میں نے ٹھیک کہا، ورنہ اگر ویسے کہا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو دوسرے کی قسم سے قسم نہیں ہوتی. ہاں، اگر آپ کہیں، وہ آپ کو کہے کہ آپ کو قسم، آپ کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ خاموش ہیں اور دوسرے نے کہا تجھے قسم یہ کھا لو، تو وہ کھانا آپ پر لازم نہیں ہے. اگلی بات جو ہے نا وہ ہے سنت نماز اور نفل نماز. اس پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے، تفصیلی بحث کہ 12 سنتیں ہیں، جو یہ پڑھے گا اور آپ سب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ محل اس کے لیے تیار فرمائے گا. وہ سب سنتیں آپ پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے 2، زور سے پہلے 4، بعد میں 2، وہ آپ پڑھتے ہیں. اشراق، چاشت، اوابین، اس پر تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے گزر گئی ہے. تراویح 20 رکعت سنت ہے، اس پر بھی آپ حضرات کے سامنے بات گزر چکی ہے. اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے غلطی کرنا، نماز میں غلطی کرنا. اس کا نام ہے، اس مسئلے کا، اس چپٹر کا، زلت القاری، قاری کی غلطی. کون سی غلطی ایسی ہے اگر وہ کر لو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، اور کون سی غلطی ایسی ہے اگر وہ کر لو تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو اس غلطی کو تجوید کے اصطلاح میں کہتے ہیں لحن جلی، لحن خفی. بڑی غلطی اردو میں آسان، بڑی غلطی، چھوٹی غلطی. بڑی غلطی کیا ہے؟ بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ قاف کے بجائے کاف پڑھ لیں، ہا کے بجائے ہا پڑھ لیں. جیسے الحمدللہ ہے، یہ ہے الحمدللہ ہے، یہ پڑھ لیں الحمدللہ ہے. تو اس کا ترجمہ غلط ہو گیا کہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمدللہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. قلب دل، کلب کتا. تو اس طرح بہت ساری مثالیں ایسی پیش کی جا سکتی ہیں. تو حروف کو ٹھیک پڑھنا
یہ واجب، لازم اور ضروری ہے۔ یہاں میں 3 درس تجوید پر دے چکا ہوں، اور آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس اور اس کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی۔ 3 دروس ہم اسی موضوع پر دے چکے ہیں، تجوید، انگلش کی اسپیچ اور اسپیک انگریزوں کی طرح، رائٹنگ، ڈاکٹر، کالونی، اسی طرح عربی کی اسپیچ اور اسپیک عرب کی طرح، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے، ان کا انداز، ان کا رفتار، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کا طریقہ، ان کا پڑھنا۔ پشتو اور پنجابی میں قرآن نہیں اترا ہے، نہ اردو میں، یہ عربی میں اترا ہے۔ تو انگلش جو مستورات اور مرد حضرات خبرنامہ پڑھتے ہیں انگلش کا، کیسے پڑھتے ہیں؟ صرف ویکیبلری اور انگلش میں کمال، یہ کافی نہیں ہے جب تک انداز انگریزوں کی طرح نہ ہو، انداز تو۔ لیکن جب خبرنامے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ غلط پڑھتے ہیں، دین کی اہمیت نہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا کو ہا پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ ہے بڑی غلطی۔ ترجمہ بدل جائے، منفی سے مثبت، مثبت سے منفی ترجمہ ہو جائے، یا کفریہ ترجمہ ہو جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا اس طرح قاف کے بجائے کاف، ہا کے بجائے ہا، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک چھوٹی غلطیاں، جیسے اللہ وہ پڑھے اللہ، جیسے را وہ پڑھے را، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو بہرحال اس کو ٹھیک کر لیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھو ترتیل سے، تجویز سے، صحیح طریقے سے قرآن پڑھ لو۔ تو ہم دنیا جہان کی چیزیں یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ڈائریاں بناتے ہیں، نوٹس تیار کرتے ہیں، اسپیلنگ یاد کرتے ہیں، اپلیکیشنز ہیں اور سٹوریز ہیں انگلش کے لیے۔ تو 15 گھنٹے 15 دن اگر ایک قاری کو دے دو، مرد اور عورت ایک قاریہ کو دے دے، 15 گھنٹے 15 دن، انشاءاللہ تجوید ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا ہمارے پاس 15 گھنٹے بھی نہیں ہیں؟ ورتل القرآن ترتیلا، توجہ، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، تو اتنی تجوید فرض ہے کہ نماز اس کی تجوید کے مطابق ہو، یہ فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی تجوید ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ فکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ 98% عورتوں کی تلاوت غلط ہے، 90% مردوں کی تلاوت غلط ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور ٹائم کتنا لگتا ہے؟ بہت کم، لیکن ٹائم آپ نکالیں اور تجوید کو سیکھیں۔ آپ کی جو مسجد ہے، اس کا جو مولوی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، عالم صاحب ہے، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے سیکھیں، علماء کی قدر کریں، ان کو وقت دیں، ان کے دروس میں بیٹھیں۔ بہرحال تو تجوید سے قرآن پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگلا جو ہمارا سبق ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن اگر ہو جائے تو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اس کو صلاۃ الکسوف اور خسوف کہتے ہیں، کسوف اور خسوف۔ بہرحال 2 رکعت نفل پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اس کا تعلق جو ہے، یہ جلجس جو ہیں زمین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پلیٹیں ہل گئی ہیں تو زلزلہ آ گیا۔ تو بات یہ کہ پلیٹیں بنائی کس نے اور ہلائی کس نے، اس پر تو بھی بات کرو نا۔ ہاں، پلیٹیں بنائی کس نے اور ہلائی کس نے؟ نہیں، جیولوجسٹ کہتے ہیں نہیں، یہ پلیٹیں تھیں نا، وہ ہل گئی تو زلزلہ آ گیا۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زلزلہ آ گیا۔ پلیٹیں بنانے والی ذات اللہ، ہلانے والی ذات اللہ، ملانے والی ذات اللہ۔ یہ سونامی کا زلزلہ آیا 4.5 لاکھ، پاکستان کا زلزلہ آیا 5 لاکھ، سونامی سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، اور یہ بدعمالیوں کی وجہ سے بھی ہے، اور جو نیک لوگ اس میں چلے جاتے ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ان هذه امۃ مرحومہ، یہ جو میری امت ہے یہ قابل رحم امت ہے۔ زلزلہ اور غرقابی میں بھی اگر یہ چلے جائیں مسلمان تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ الغریق شہید والحریق شہید والمبطون شہید والمطعون شہید ومن قتلہ المسلمون ظلما فهو شہید ومن سقط علیہ الجدار فهو شہید۔
غرق ہو جائے شہید ہے، جل جائے تو شہید ہے، پیٹ کے مرض سے مر جائے تو شہید ہے، چھری چاقو لگ جائے تو شہید ہے، اور حاملہ حمل کی وجہ سے مر جائے وہ شہیدہ ہے، ہاں، اور سخت موت مر جائے تو شہید ہے، دیوار گر جائے تو شہید ہے، ظلمن کوئی اس کو قتل کرے تو یہ شہید ہے۔ بہرحال تو ان ہذہ امت امت مرحومہ، یہ قابل رحم امت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے کسوف اور خسوف۔ ہاں، ایک ہوتی ہے سائنسی وجہ، تو وجہ علت سبب یہ واقعتاً ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کرنے والا کون ہے اس پر بھی سوچو نا۔ مجھے ایک بات پر بہت ہنسی آتی ہے اظہر بھائی، جی ایک اس بات پر بہت ہنسی آتی ہے، اکیلے بیٹھا ہوتا ہوں نا، فطرت نے یہ کیا اور فطرت نے یہ کیا، نیچر نے یہ کیا یہ سیکولر جو لوگ ہیں، جی، جاپان والے ہیں، روس والے ہیں اور چائنا والے ہیں، ان کی کتابیں آپ پڑھیں سائنس کی، فطرت نے یہ کیا، ہاں، نیچر نے یہ کیا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ فطرت گائے ہے یا بھینس ہے یا انسان ہے، یہ ہے کیا چیز؟ یہ تو مصدر ہے۔ اصل میں اسی کا نام نہیں لینا چاہتے نا، تو ادھر ادھر گھومتے ہیں پھر۔ فطرت نے یہ کیا، یہ فطرت کس بلا کا نام ہے؟ دیکھو آپ سوچیں نا، یہ کتنے ہنسنے والی بات ہے۔ ایک تھے نا سیکولر پروفیسر تھے امریکہ میں، وہاں مولانا سعید احمد خان صاحب بزرگ ہیں، مدینہ منورہ میں دفن ہے، وہ چلے گئے کہ ہمارا ایک پروفیسر ہے تو وہ سیکولر ہیں، وہ مذہب کو نہیں مانتے ہیں، تو ہم ان کو کس طرح گھیر دیں؟ تو زبردست بات مولانا سعید احمد خان صاحب نے ان کو کہی کہ دیکھو، قلم کا کوئی مقصد ہے نا، قلم، دوات، موبائل، گلاس، بوتل، اخبار، تپائی، میز، کوئی مقصد ہے نا، اور انسان جو ہے یہ اونچی شخصیت ہے جو لوہے کو ہوا میں اڑاتا ہے۔ اپنے استاد سے پوچھو کہ انسان کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک، وہ تعلم چلے گئے اور اپنے استاد سے پوچھا کہ حضرت، پورا سوال دہرایا تو انسان کا کیا مقصد ہے؟ پھر وہ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو جواب یہ ہے کہ فطرت نے یہ کیا اور فطرت نے یہ کیا، اور پلیٹیں ہل گئیں۔ کتنی بیوقوفی والی بات ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں، شوریدہ اور سالٹڈ سمندر اور دریاؤں سے باپ میٹھا اٹھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ دیکھو، دریا ہے، سمندر ہے، وہ شوریدہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے نالے وہ میٹھے ہیں۔ وہ کیوں شوریدہ ہے؟ سالٹڈ کیوں ہیں؟ تمام گند وہاں جاتا ہے نا، تو اس کی شوریدگی اور سالٹڈ ہونے کی وجہ سے تمام گند اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے جو بھاپ اللہ اٹھاتا ہے وہ میٹھا ہے۔ پھر بارش برساتا ہے وہ میٹھا ہے۔ پھر بارش کو اللہ تعالیٰ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، کھیت کے پانی کے لیے، کھیت کو پانی لگ گیا۔ نمبر 2، بڑے بڑے تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے، پنجاب اور سرحد میں، ہاں۔ اور نمبر 3، اولے پڑ جاتے ہیں، برف باری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سٹاک رکھ لیتے ہیں۔ کہاں پر؟ پہاڑوں کے اوپر۔ جب 2 سٹاک ختم ہو جاتے ہیں، زمین والا سٹاک اور تالاب والا سٹاک، تو گرمی خوب شدت سے ہو جاتی ہے۔ وہی برف جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر رکھا ہوتا ہے وہی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج تک آپ لوگوں نے سوچا ہے اس پر؟ اللہ کیسے نظام چلاتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا ہم نے نچھڑتے ہوئے بدلیوں سے برستا ہوا پانی۔ کون کرتا ہے یہ؟ اور اتارا ہم نے نچھڑتے ہوئے بدلیوں سے برستا ہوا پانی۔ ہمارے استاذ قاری مفتی اللہ صاحب یہی ترجمہ فرماتے تھے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے لقمے کو دیکھے کہ اس میں نمک بھی ہے، مسالہ بھی ہے، گندم بھی ہے، گھی بھی ہے۔ یہ ایک لقمے میں 50 چیزیں کہاں کہاں سے آئی ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کسوف اور خسوف یہ کرنے والی ذات، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ لہٰذا اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ استسقاء کی نماز، یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں استسقاء کی نماز، 2 رکعت نفل جماعت سے بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 خطبے، چادر الٹی کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اور اگر صرف دعا کی جائے تب بھی جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استسقاء کے لیے صرف
دعا بھی ثابت ہے، صرف دعا بغیر نماز اور بغیر خطبہ کے، اور وہ بھی ثابت ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے اور سبق ہے وہ ہے جنازہ۔ یہ بہت اہم سبق ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ یہ جو سبق ہم چلائیں گے نا، ہو سکتا ہے کہ یہ آج ختم نہ ہو جائے، بلکہ 2 درس اور بھی اس پر ہو جائیں۔ تو میت کو غسل دینا، پہلے بیمار پرسی کرنا، پھر اس کا انتقال ہو رہا ہے تو کیا کریں، پھر اس کو غسل دینا، کفن دینا، جنازہ اٹھانا، اس پر نماز پڑھنا، دفن کرنا، اس کے بعد دعا، یہ پوری تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں کہ کون غسل دے گا۔ اللہ اکبر! یہاں 3 ذہن ہیں۔ ایک ذہن ہم کو آتا نہیں ہے تو آپ نے سیکھا کیوں نہیں، 2 منٹ میں سیکھ لو گے آج۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں، ہاں، اور تیسرے قسم کے لوگ، نعوذ باللہ، تیسرے قسم کے لوگ کہ بھائی اب تو والد انتقال فرما گئے، ان کو گن آتی ہے کہ ہم غسل دیں گے۔ یہ افسوس کی بات ہے، استغفر اللہ۔ یہ آخری خدمت ہے والد صاحب کی، خود غسل دو، ہاں، خود ان کی خدمت کرو۔ میرے والد صاحب نے کہا غسل آپ دیں گے، پورا غسل آپ دیں گے، پورا، 5-6 افراد بھی نہیں ہوں گے، آپ دیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم نے غسل دے دیا۔ بہرحال تو غسل، میری مسجد میں اگر کوئی آ جائے نا تو کہ بھائی غسل دینا ہے میت کو، میں نے کہا نکلو ورنہ کان پکڑواتا ہوں تجھے، نکلو یہاں سے۔ جواب یہ کہ تجھے کیوں غسل نہیں آتا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ان کو اس طرح جواب نہیں دیں گے، ان کو عقل نہیں آئے گی۔ تو مسجد کا خادم غسل دے گا؟ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مؤذن غسل دے گا؟ نہیں، خود غسل دو، اس کا طریقہ سیکھو۔ اور کفن، مرد کے لیے 16 گز، عورت کے لیے 22 گز، مرد کے لیے 16 گز اور عورت کے لیے 22 گز کپڑا لاؤ گے۔ کتنا کفن لائیں جی، کہاں سے لائیں جی؟ تو اب سیکھو نا، سیکھو۔ تو کفن کا پورا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ بالکل متوجہ ہو کر سنیں اور اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، احباب کو، پڑوسیوں کو ان کو بتائیں، مستورات سہیلیوں کو اور پڑوسنوں کو، رشتہ داروں کو یہ بتائیں، ان کو سمجھائیں یہ ہماری شریعت ہے، ہم نے مرنا ہے، آخرت کی فکر کرو، دنیا میں رہنا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ایک آدمی حالت نزع میں ہو تو آپ کیا کریں گے، یا بیمار ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو آتا ہے کہ العیادہ فواق ناقہ، العیادہ فواق ناقہ۔ اگر کسی کی عیادت کرو تو صبح اگر کرو تو شام تک، شام کو کرو تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کی رحمت کی دعائیں کریں گے، مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ دیکھو کتنی عظیم حدیث ہے۔ اور ہم بیمار پرسی کے لیے جائیں اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ کل آئے یا نہ آئے، اور اس کے ساتھ امداد کریں اگر وہ غریب ہو، اور ہر ایک کے لیے جائیں، مالدار ہے تو جائیں گے اور غریب ہے تو نہیں جائیں گے، نہ، بری بات ہے۔ بہرحال تو آپ بیمار پرسی کے لیے جائیں، اور میں نے اس پر آپ حضرات کو حدیث سنا دی، العیادہ فواق ناقہ۔ ہم جو دودھ دھوتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، تو دودھ لیتے وقت 2 ہاتھوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے۔ جی، جو 2 ہاتھوں سے ہم دودھ لیتے ہیں، ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، دوسرا ہاتھ لگا لیتے ہیں، اس کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اتنی عیادت کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن کرو، ہاں، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ لہٰذا آپ حضرات عیادت کریں۔ وعیادۃ المریض، مسلمان کے اوپر 5-6 حقوق ہیں، اس میں ہے عیادۃ المریض، مریض کی جنہ کیا کرنا، عیادت کرنا، اور جنازے کی اتباع، جنازے کے لیے جانا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ مریض کی ہم عیادت کریں اور اس کے لیے دعا کریں، اور جاتے ہوئے سب سے پہلے کام، سلام کے بعد اس کے ماتھے کے اوپر دایاں ہاتھ رکھو اور کہو لا بأس طہور انشاءاللہ،
کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، غم مت کرو، اللہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ کہو. سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی ہے. کیا؟ لا بأس طہورا انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، کوئی بات نہیں، وہ خوش ہو جائے گا. اگر ایک آدمی پر ایک بخار آتا ہے نا، ایک بخار، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر اس کو بلڈ پریشر ہو یا شوگر ہو یا کینسر ہو یا سی وائرس ہو تو میرے خیال میں مرتے ہی وہ جنت میں جائے گا. اگر بخار سے سارے گناہ معاف، تو اگر اس کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا بہت ہمارے بزرگوں کو ہوتا ہے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا. کیوں؟ بیچارہ ہمیشہ تکلیف میں ہوتا ہے، بیچارہ ہمیشہ تکلیف میں ہوتا ہے. مستقل بیمار یہ بالکل انشاءاللہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو اگر ایک طرف آپ کو تکلیف ہے کہ مجھے بیماری ہے، لیکن دوسری طرف تو آپ جنت میں بھی جائیں گے نا، پریشان نہ ہو. من اذهب اللہ کریمتہ ابدل اللہ بہما الجنہ. اللہ تعالیٰ جس آدمی سے دونوں آنکھیں لے لے، تکلیف ہے یا نہیں ہے، ابدل اللہ بہما الجنہ، اس کے لیے جنت پکی ہے. اللہ اکبر، اس کے لیے جنت پکی ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ آنکھیں تو چلی گئی لیکن جنت تو مل گئی نا. بخار تو آ گیا، گناہ تو معاف ہو گئے نا. پکی بیماری لگ گئی نا، گناہوں سے صاف چلے گئے انشاءاللہ. بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. بہرحال خوشخبری کی باتیں ہیں یہ. تو آپ بیمار پرسی کے لیے جائیں. اب ہو سکتا ہے اس کی حالت نزا ہے، یہ حالت نزا کسی کی شروع ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ کریں گے کہ آپ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ. نہ اونچی آواز سے کہ وہ تنگ نہ ہو جائے، یا آپ ان کو کہیں پڑھو نا، یہ غلط ہے. پڑھو نا یہ بھی غلط ہے. اونچی آواز سے یہ بھی غلط ہے. اتنی آہستہ آواز سے کہ اس کو آواز اس کے کانوں میں نہ جائے یہ بھی غلط ہے. غور سے سنو، یہ بھی غلط ہے. بلکہ اتنی آواز سے کہ اس کے کان تک آواز بھی پہنچ جائے اور آہستہ آہستہ گھر کے افراد پڑھتے جائیں تو وہ پڑھ لے گا. وہ کیا کر لے گا؟ پڑھ لے گا. لیکن ایک نقطے کی بات سنو کہ اگر وہ نہ پڑھے کلمہ، یا کوئی آدمی نہ پڑھے اور مر جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا یا کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا. یہ غلط سوچ ہے. فلاں آدمی کو آخر وقت میں کلمہ نصیب ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو مر گیا وہ ایمان کے ساتھ چلا گیا. یہ اس کا مطلب ہے. چاہے منہ سے بولے یا نہ بولے، وہ کس سے چلا گیا؟ مثلا ایک آدمی ہے چائے پی رہے اور گپ شپ لگا رہے اور مر گیا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تو کیا وہ بے ایمان چلا گیا؟ نہیں، وہ ایمان کے ساتھ چلا گیا، اس کو موقع نہیں ملا. تو فلانے کو یہ جو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ آخر وقت میں کلمہ نصیب فرما، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ ہم کلمہ پڑھیں، اگر پڑھیں تو اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان سے ہماری رخصتی ہو جائے، یہ مطلب ہے. دوسری بات، علامہ شامی نے فتح و شامی میں ایک عظیم بات لکھی ہے، عجیب بات لکھی ہے. یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک آدمی حالت نزع کی وجہ سے کے وقت مسلمان ہو جائے تو اس کی مسلمانی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ پردے ہٹ گئے. لیکن خوشخبری کہ اگر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے، زبردست خوشخبری ہے. توبۃ الیأس مقبولہ لا ایمانہ، کہ حالت نزع کا جو ایمان ہے وہ تو قبول نہیں ہے لیکن توبہ قبول ہے. اللہ اکبر. اچھا، دونوں میں فرق کیا ہوا جی؟ توبہ قبول ہوئی تو وہ مومن ہے نا، جو مر رہا ہے وہ کافر ہے. وہ کافر ہے تو پردے ہٹ گئے. جب پردے ہٹ گئے اب ایمان لا رہا ہے؟ نہیں. الان وقد عصیت، اب تو ایمان لا رہا ہے، پہلے تو آپ نے کفر کیا ہے. لیکن اگر مومن ہو اور وہ توبہ وہ توبہ کرے تو وہ قبول ہے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، چھوٹی نہیں، بہت بڑی خوشخبری ہے. توبۃ الیأس مقبولہ لا ایمانہ، یہ الفاظ ہیں در مختار کے. بہرحال تو اللہ تعالی ہم کو توبہ نصیب فرمائے. اور الندم توبۃ، مسند احمد کی روایت ہے، اور کما قال کہ ندامت جو ہے نا یہ کیا ہے؟ توبہ ہے. اگر ایک آدمی اپنے گناہ پر نادم ہے تو یہ کیا ہے؟ توبہ ہے. تو اللہ تعالی ہماری
توبہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب وہ آدمی انتقال کر گیا، جب انتقال کر جائے نا ایک آدمی، ایک مرد یا عورت، تو اگلی بات غور سے سنو کہ سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کرو، 1 2 چہرہ قبلے کی طرف موڑ دو، 3 ہاتھ سیدھے کرو، 4 پیر سیدھے کرو، 5 دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو باندھ لو۔ لوگ کرتے ہیں نا، بڑے بزرگ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ فوراً کر لو۔ وجہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، بعد میں بند نہیں ہوتی، ابھی نرم ہے اور گرم ہے، لہٰذا اب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور قبلے کی طرف اس کا جانا چہرہ موڑ دو، ہاتھ سیدھے کرو میت کو، اور اس کے اوپر چادر ڈالو، یہ سنت ہے، سفید چادر ڈالو، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا تو لطیفہ بھی سنانا چاہیے اور ضروری ہے، یہ اس لیے لطیفہ سنا رہا ہوں کہ بعض لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں مر نہ جائیں، تو مرنا تو ویسے بھی ہے مرنا تو ویسے بھی ہے، تو لطیفہ سناتا ہوں۔ ایسی حالت نظر کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ ڈر رہے ہوں گے، عورتیں بھی کہیں مر نہ جائیں، تو مرنا تو یہی ہے، اور یہ فکر پیدا ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آتا تھا تو چندہ دیتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، مسجد میں چندہ دیتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، اور جب چندہ دیتا تھا نا تو ہاتھ آگے ہوتا تھا قبلے کی طرف کہ مولوی صاحب یہ چندہ لے لو، اور منہ جو ہے نا دوسری طرف ہوتا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور چندہ دیتا تھا، ہاتھ آگے منہ دوسری طرف، چندہ لے لو مولوی صاحب۔ تو ایک مرتبہ مولوی صاحب نے اس کو کہا یار ہماری طرف دیکھا کرو، نمبر 1، نمبر 2 نماز کے لیے بھی آیا کرو نا، چندہ دیتے ہو، کہ رہے تم نے چارپائی جو میت کی ہے نا بالکل گیٹ میں رکھی ہے میں اس سے ڈرتا ہوں میں اس سے ڈرتا ہوں۔ تو جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، موت سے ڈرنا چاہیے، موت سے کیا ہونا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، اور ڈریں گے انشاءاللہ، لیکن اتنا مت ڈرو کہ نماز کے لیے بھی نہ جاؤ یا یہ دینی مسئلے بھی سننا چھوڑ دو، تو ایسا کام بھی نہ کرو۔ بہرحال تو اس کے اوپر چادر ڈالو، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، چادر ڈالو۔ اس کے بعد اس کی غسل کی تیاری کرو، میت کے غسل کی تیاری کرو، غسل کی تیاری کرو تو اس میں جلدی کرو۔ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 2 غسل دیتے ہیں، غسل 1 بار ہے، 2 بار نہیں ہے۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب تم غسل دے دو تو اس کے بعد پیٹ پر آپ نے ہاتھ پھیر دیے اور اس سے کچھ گند نکل آ جائے تو ولا یعاد الغسل، تو غسل کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال تو اگر تھوڑا سا خون نکل گیا یا کچھ نکل گیا تو غسل کا اعادہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جب مر جائے تو 1 بار غسل دیتے ہیں، اور جب تیاری کے لیے، قبر کے لیے، جنازے کے لیے اٹھائیں تو غسل دے دیتے ہیں۔ یہ 2 غسل جو ہے اس کو سنت سمجھنا یا ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے، غسل 1 بار ہے۔ اب آپ غسل کیسے دیں گے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے برتن لاؤ، مٹی کرو، اس کو توڑ دو، نعوذ باللہ، کتنی بری بات ہے۔ ہاں، اپنے آپ کے گھر کے جو برتن ہیں اس میں پانی ڈالو اور اپنے والد صاحب کو، بزرگ کو غسل دے دو، وہی برتن بعد میں دھو کے رکھ لو، پھر استعمال کرو۔ ہاں بالکل، یہ کیا ہے؟ یہ تصور جو ہے نا کہ ان برتنوں کو آپ نے توڑنا ہی ہے یا آپ نے استعمال ہی نہیں کرنا ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ آپ ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور جائز ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، تحاوی شریف کی حدیث ہے جلد نمبر 1، کہ میت کو جو آدمی غسل دے تو وہ غسل کرے، جو آدمی میت کو غسل دے تو وہ غسل کرے۔ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مستحب ہے، یہ استحبابی حکم ہے، یعنی جو آدمی میت کو غسل دے تو وہ غسل کرے، بہتر ہے۔ اچھا، یہ غسل پہلے کرے یا بعد میں کرے؟ بعد میں نا، بعد میں۔ تو یہ بہتر ہے، جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے، یہ حدیث ہے، تو بعد میں۔ اور نمبر 2، یہ فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے بلکہ مستحب اور بہتر ہے۔ بعض احکام فرضی ہوتے ہیں، بعض وجوبی ہوتے ہیں، بعض استحبابی ہوتے ہیں، بعض اباحت کے ہوتے ہیں، جائز ہے۔ بہرحال تو غسل کرنا بعد میں آپ کے لیے، اگر آپ نے غسل دے دیا، یہ مستحب ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا میت سے کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ کپڑے اتارے جائیں گے، پھاڑے نہیں جائیں گے، الا یہ کہ نہیں اتر رہے ہیں تو پھر ورثاء کی اجازت سے اس کو پھاڑ دیے جائیں تو یہ جائز ہے۔ اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے ناف سے گھٹنے تک، اور پھر اس کو
غسل دے دیا جائے، شمالاً اور جنوباً اس کو لٹا لیا جائے۔ سر شمال کی طرف ہوگا، پیر جنوب کی طرف ہوں گے، اور اس کو غسل دے دیا جائے۔ سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں داستانہ ڈال لیا جائے، بائیں ہاتھ میں، اور اس کو استنجا کرایا جائے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ میں داستانہ ڈالو یا نہ ڈالو آپ کی مرضی ہے، اس کو وضو کراؤ، اس کو کیا کرو؟ وضو کراؤ۔ لیکن یہاں ایک بات غور سے سنیں، ایک میت ہے وہ غسل میں مرا ہے، اس پر غسل فرض تھا کہ مرا ہے، یا ایک عورت حیض میں، نفاس میں، تو اس کے اور عام آدمی کے غسل میں کیا فرق ہے؟ سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ جو آدمی غسل میں مرا ہے کہ اس پر غسل فرض ہے، یا مرد یا عورت، تو اس کے منہ اور ناک میں پانی ڈالا جائے گا، 1-2 چلو، 1 چلو بھی کافی ہے۔ اور اگر غسل میں نہیں مرا ہے تو گیلا کپڑا اس کے منہ اور ناک میں مارا جائے گا، بس یہ فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی غسل میں مر گیا تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ وہ گناہ گار ہے، نہیں، انسان ہے، وہ غسل میں تھا کہ مر گیا تو اس کا کوئی عذر ہوگا یا کوئی بات ہوگی، تو یہ گناہ گار نہیں اس وجہ سے۔ ہاں، ایک آدمی پر غسل فرض ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ گھوم رہا ہے ادھر ادھر، تو یہ گناہ گار ہے، یہ اچھی بات نہیں، ناپاک بھی ہے، اور نماز کا ٹائم بھی اس پر گزر گیا۔ لیکن اگر اس پر غسل فرض ہو گیا اور 2-3 گھنٹے اس کے پاس ہے، بازار جا کر وہ سودا لائے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں، اور بعد میں نہائے، تو یہ جائز ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ جس پر غسل فرض اور زمین پر وہ گھومتا ہے تو زمین اس پر لعنت کہتی ہے، جی، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ غلط۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو اور نماز کا ٹائم نہ ہو اور غسل میں تاخیر کر لے تو اس پر اس کو گناہ نہیں۔ ہاں، اور اس پر صریح حدیث بھی نبی علیہ السلام کی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پر غسل فرض ہوتا اور وہ فجر کو نہاتے، اور عشاء کی نماز کے بعد ان پر غسل فرض ہوتا، یہ صریح اور صحیح حدیث موجود ہے۔ بہرحال تو گناہ والی بات یا زمین لعنت کہتی ہے، دنیا میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ تو اس کو آپ غسل دیں گے تو سب سے پہلے استنجا، پھر وضو جو آپ اپنا وضو کرتے ہیں اس طرح، پھر اس پر پانی ڈالا جائے گا، دایاں طرف پھر بایاں طرف، یہاں تک کہ نیچے تک پانی پہنچ جائے، نیچے تک، تخت تک اور تہ تک، نیچے تک پانی پہنچ جائے، اور اس کے بعد تولیے سے اس کو صاف کرو۔ پانی نیم گرم ہوگا اور اس میں بیری کے پتے ڈالے جائیں تو یہ مستحب ہیں، اور صابن سے نہلا لو، ٹھیک ہے، اور پانی جو ہوگا وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، نہ بہت گرم ہوگا، نیم گرم، اس سے اس کو غسل دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد وہ جگہ جہاں جو سجدے کی حالت میں زمین پر وہ جگہیں لگی ہوتی ہیں، وہ جگہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پر لگی ہوتی ہیں، وہاں پر آپ نے کیا لگانا ہے؟ عطر لگانا ہے، عطر لگانا ہے، عطر لگا لیں، اور اچھا عطر، کفن کے ساتھ جو عطر ملتا ہے دربار، بڑا فضول گندا عطر ہوتا ہے، بدبودار، ہاں، بہت گندا عطر ہوتا ہے، اعلیٰ گلاب، خس، عنبر، یہ اچھا عطر لگا لیا جائے، اور وہ تو فوراً دربار عطر پھینک دیا جائے، وہ تو بہت بدبودار ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگربتیاں، 2 نمبر اگربتیاں، اس سے ہی بچنا چاہیے، اور یہ دربار عطر، اس سے ہی بچنا چاہیے۔ تو اود کی لکڑیاں جلا لی جائیں جب غسل دے دیا جائے، تاکہ بدبو نہ ہو یا اچھا سا عطر ہو، لیکن یہ دربار نہ ہو، جو کفن کے ساتھ ملتا ہے سستا گندا، تو وہ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے عطر لگا لیا تو اس کو کفن پہناؤ گے۔ کفن کا طریقہ کیا ہے وہ آئندہ درس میں بتاؤں گا، اتنا سبق ہمارا کافی ہے۔ کفن منگاؤ گے تو 16 گز مرد کے لیے اور 22 گز عورت کے لیے، 22 گز عورت کے لیے۔ یہاں تو عورت بازی لے گی، زیادہ ہاں، زیادہ کفن لے گی۔ ہاں، تو وہ پردہ ہے نا۔ اچھا جی۔ ہاں، اس میں اس کا دوپٹہ بھی ہے اور اس کا سینہ بند بھی ہے، اچھا جی۔ تو اس کا پردے، شریعت میں پردے کا حکم ہے نا، عورت تو پردہ نہیں کرتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو دیکھو، عورتوں کے جنازہ کو لے جاتے تو اس کے اوپر چھجا لگاتے ہیں، کتنا پردہ ہے، پھر قبر میں اتارتے ہیں کتنے کپڑے ہم ارد گرد لگاتے ہیں، لیکن بازاروں میں کس طرح گھوم رہی ہیں، انہی عورتوں کو ہم چھجے لگاتے ہیں۔ اللہ، ہاں، یہ بہت فکر کی بات ہے۔
تو پردے کا حکم ہے. تو دیکھو یہ اظہر بھائی نے اچھی بات کہی کہ عورت بازی لے گئی. کیوں لے گئی؟ 5 کپڑے کیوں ہیں؟ پردے کی وجہ سے. اس کا دوپٹہ بھی ہے, سینہ بند بھی ہے, قمیض بھی ہے, بڑی 2 چادریں بھی ہیں, اور مرد کی 2 چادریں اور 1 قمیص ہے. بہرحال تو اس پر کفن پر تفصیلی بحث آئندہ ہوگی. آج اتنا سبق کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب سوالات کے جوابات. بہت شکریہ مفتی محمد اسماعیل طورو صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور آپ پروگرام سن رہے ہیں شریعت آسان ہے. یہ ریڈیو ہے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز FM 102.2. مفتی صاحب, شروع میں ہم نے بات کی تھی معذوری کے حوالے سے. بعض دوستوں نے مجھ سے پوچھا بھی, کچھ لوگ ہیں مرد و خواتین جن کو ریح کی شکایت ہوتی ہے, اور وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کم سے کم 4 مرتبہ اگر انہوں نے فرض پڑھنے ہوں یا سنت پڑھنے ہوں تو 2 3 4 مرتبہ وضو کرنا ہی پڑ جاتا ہے. تو ایسے کے لیے کیا؟ اس کے لیے میں نے آپ کو قانون بتا دیا کہ جس آدمی کو 1 گھنٹہ 20 منٹ میں 10 منٹ نہ ملے کہ اس کا عذر نہ ہو بلکہ ہو تو وہ معذور ہے. جب وہ معذور ہے تو وہ اسی ہوا کے ساتھ اور قطروں کے ساتھ نماز پڑھے گا. اوکے. اور اسی طرح سے ایک سوال میرے ذہن میں اور تھا, لیکن ہم یہ لے لیتے ہیں آپ کے سوال. ہاں, شہید کے حوالے سے تھا کہ ہمارے ہاں شہداء کی, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بیماری ہو جائے تو شہید ہے, اس طرح سے ہو جائے شہید ہے, ماں جو ہے وہ شہید ہے بچہ پیدا کرتے ہوئے اگر اچھا, ہمارے بہت سارے علاقوں میں ان لوگوں کا علاج نہیں کرایا جاتا کہ بے شک مرتی ہے تو مر جائے, کیونکہ اگر مرے گی تو وہ تو شہید ہے. تو اس لیے ان کو کسی ڈاکٹروں کو یا اس کو پانی پلانے والوں کو, ہمارے ہاں بہت دقیانوسی علاقے ایسے موجود ہیں کہ وہ, اور جو وہاں کے علماء حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر یہ مر جائے گی تو یہ تو شہید ہے, تو آپ کیوں شہادت کے راستے میں آتے ہو؟ میرے خیال میں کسی مفتی اور عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. تو علاج نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. فتاوی سراجیہ, فتاوی علمگیری, قاضی خان بزازیہ, سب میں لکھا ہے کہ عورت کا اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو مرد سے علاج کرانا جائز ہے, چاہے گائنی علاج ہو, یہ جائز ہے جب لیڈی ڈاکٹر موجود ہی نہیں پورے. بہرحال یہ بات بالکل غلط ہے, اور یہ تو اس کو یہ تو خودکشی ہے, یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے, یہ گناہ ہے. بہت شکریہ جی. اچھا, یہ ایک سوال ہے جی, ساجد صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے کہ اسلامی قانون میں غیر مسلم کے ساتھ نکاح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک رب نے فرمایا ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, کہ ایک آپ کی گھر کی ملازمہ نوکرانی اگر وہ مسلمان ہے تو خوبصورت مالدار کافر سے وہ بہتر ہے کہ اس سے شادی کرو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اور ایک مشرک کافر ہے چاہے وہ مالدار خوبصورت ہے اس سے شادی مت کرو, ایک ملازم سے کرو لیکن اس طرح نہ کرو. یہ تو پاک رب کا ارشاد ہے. یہ تو بات ہوئی. اب فتویٰ کیا ہے؟ تو کافروں کی 2 قسمیں ہیں, ایک اہل کتاب ہے جیسے یہود و نصارہ, اور ایک دیگر کافر ہیں. دیگر کافر کے ساتھ شادی کرنا, لڑکی دینا اور لینا دونوں حرام ہے اور ناجائز ہے. سکھ ہے, ہندو ہے, یہ سکھ ہے, ہندو ہے, قرآن کے منکر ہیں, اس میں تحریف کے قائل ہیں, یا ختم نبوت کے منکر ہیں, تو ان سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کافر جو ہیں اہل کتاب, کتاب کو مانتے ہیں جیسے یہود و نصارہ, ان سے شادی کرنا جائز ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب, اور وہ عورتیں جو اہل کتاب ہوں تو وہ آپ کے لیے حلال ہیں, لیکن اس کی چند شرائط ہیں. نمبر 1, واقعی اہل کتاب ہوں. یورپ اور امریکہ میں اکثر اہل کتاب مرد عورتیں ہیں لیکن وہ سیکولر بن چکے ہیں, اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں, تو واقعتاً اہل کتاب اور قرآن میں اس کی اجازت ہے, تو وہ پاک باز ہو. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کام عام آدمی کرے, عام سیاسی لیڈر, سماجی کارکن, مذہبی رہنما, عالم دین, مفتی, وہ ایک کافرہ سے شادی نہیں کرے گا یہود و نصارہ کی. کیوں؟ وہ جاسوسی کرے گی. چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی, عمر نے خط بھیجا کہ اس کو طلاق دے دو. انہوں نے جواباً بھیجا خط کہ یہ میرے لیے حرام ہے, اگر یہ تو حلال ہے قرآن میں ہے, تو عمر نے کہا بس طلاق دے دو نا,
میرا حکم ہے جلدی طلاق دے دو. مطلب یہ کہ آپ حالت جنگ میں ہیں، آپ نے ان سے شادی کی تو وہ تو کل آپ کے گھر کی جاسوسی کرے گی. لہٰذا عام فرد کے لیے اس کی اجازت ہے. ایک سماجی کارکن، مذہبی سربراہ، اسکالر، عالم، مفتی اور سیاسی لیڈر وہ شادی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہود و نصارہ سے شادی جائز ہے 4 شرائط کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتا دی. لیکن ان سے لڑکی لینا جائز ہے، اپنی لڑکی ان کو دینا یہ جائز نہیں ہے. اوکے. یہ دوبارہ ایک سوال انہیں کا ہے کہ غیر مسلم کو لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا اس پر کیا حق ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس پر تو ہم نے تفصیلی درس دی ہے باقاعدہ کہ کافر کے ساتھ تعلقات کی 4 قسمیں ہیں. آپ 2 باتوں کو خلط ملط کر رہے ہیں، گڈ مڈ کر رہے ہیں. ایک ہے موالات، دلی محبت. 14 آیتیں ہیں کہ کافر کے ساتھ دلی محبت حرام ہے. جس سے دلی محبت اس کا انداز، رفتار، گفتار اختیار کرو گے تو وہ تو حرام ہے. 14 آیتیں ہیں، وہ تو پکی بات ہے. موالات حرام قطعی، دلی محبت. اور ہمدردی، ان پر زلزلہ آیا یا ان کے ساتھ ویسے ہمدردی کرو، یا کھانا کھلاؤ، یا پانی پلاؤ، ان کی دعوت کرو، تو یہ شرعاً ہمدردی جائز ہے. موالات حرام ہے. معاملات، کاروبار، یہ جائز ہے. جی اچھا مفتی صاحب، درمیان میں ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ بہت سے لوگ اس پہ گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں اور بہت نیک کام بھی کرتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کا کام بھی کرتے ہیں، ساری زندگیاں اپنی انہوں نے وقف کر دی اچھے کاموں کے لیے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے جنت جو ہے وہ حرام ہے. تو ان کے اچھے کاموں کا صلہ اللہ تک کیا دے گا؟ یہ باقاعدہ اس کا جواب قرآن حدیث میں موجود ہے اور صراحتاً موجود ہے. اچھا جی. ہاں، پہلی بات تو یہ کہ جنت میں دخول کے لیے ایمان شرط ہے، اور سب سے اونچا کام یہ پاسپورٹ ہے جی. اوکے. سب سے اونچا کام کیا ہے؟ وہ اچھے کام کرتے ہیں. تو سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ ایمان. اس کے وہ دشمن ہیں، لہذا وہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک. بڑے اچھے کام کرتے ہیں جی، جواب ایمان کے دشمن ہے. یہ سب سے اونچا کام ہے. ایمان ان میں نہیں ہے، لہذا یہ جنت کے مستحق نہیں ہے. باقی اگلا سوال یہ ہے آپ کا کہ ان کو کیا صلہ ملے گا، تو اس کی باقاعدہ صریح حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. ٹھیک. فرمایا ایک صحابی حضور کے پاس آئے، ایمان لے آیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے تو حالت کفر میں اتنے نیک کام کیے، وہ کہاں جائیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ما اسلفت من خیر. آپ نے جتنے اچھے کام کیے تھے نا، آپ میں اخلاص تھا، طلب تھا، عاجزی تھی، تکبر نہیں تھا، طلب تھا، عاجزی تھی. آپ نے اچھے کام کیے، اب اس کے بدلے اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. سبحان اللہ. جب وہ طلب، عاجزی اور نیت خاص ہو، اس کی برکت سے اللہ ایمان عطا فرماتے ہیں. مسلم شریف صحابی کا واقعہ. اور اگر ریاکاری ہو تو اس سے نقصان ہوتا ہے. یہ انور صاحب ہیں راولپنڈی سے، پوچھتے ہیں کہ جسم اور روح کا آپس میں تعلق ہے، تو عبادات کا روح اور جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. یہ تو ٹریننگ ہے نا جی، ایکسرسائز ہے، ٹریننگ ہے. تو ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں ہم کھڑے ہیں تو ہمارے کتنے منٹ لگ گئے؟ 15 منٹ. تو 15 منٹ ہماری روح اور ہمارا جسم اللہ کی عبادت میں دونوں چیزیں مصروف تھی اور خوشی محسوس کر رہی تھی. اب نماز میں ہم نظر ادھر ادھر گھماتے ہیں. اگر سامنے کھڑکی ہو اور کھڑکی کھلی ہو اور سامنے لوگ گزر رہے ہوں، چاہے مرد یا عورت ہیں، اور آپ مسجد کے حال میں نماز پڑھ رہے ہوں، تو آپ مجال ہے کہ آپ آگے دیکھیں. اگر آپ دیکھیں گے تو فوراً کہیں گے نہیں میں نے غلطی کی. یہ روح کی تازگی ہے، یہ روح کی صفائی ہے. یہ جو عبادات ہیں جو ہم جسم سے کرتے ہیں، اس کا فوراً اثر جو ہے نا وہ روح پر ہے، روحانیت پر ہے، کہ ہماری روحانیت اچھی ہو جاتی ہے. اس میں اخلاص، محبت، صبر، شکر، عاجزی، اتفاق، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. انور صاحب، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک پروگرام بھی ہے جو FM 102 پہ نشر ہوتا ہے، اس کا وہ ڈاکٹر روبینہ کرتی ہیں، اور ڈاکٹر روبینہ ہمارے میڈیکل کالج میں علم الابدان کی ایکسپرٹ ہیں، اناٹمی ایکسپرٹ ہیں. تو وہ اس موضوع پر خاص طور پر ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ جدید انداز فکر، جو روح اور جسم اور عبادات کے جو اثرات ہیں جسم کے اوپر اور روح کے اوپر، اس پہ وہ بات کرتی ہیں. تو اگر کبھی موقع ملے تو آپ ضرور وہ سنیے گا.
یہ ایک سوال ہے جی، ہاشم صاحب پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن تمام مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آپس میں کس زبان میں گفتگو کریں گے؟ بہرحال نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے احب العرب لثلاث، عرب سے محبت کرو 3 وجہوں سے، لأنی عربیون کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربیون اور قرآن عربی ہے، ولسان اہل الجنت فی الجنت عربی اور جنت میں جنتیوں کی زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ وہاں آپس میں بات چیت فطرت کے مطابق ہوگی اور فطرتی زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ ہماری آپس کی بات چیت وہ عربی میں ہوگی اور سب عربی میں بات چیت کریں گے، اور عربی ان کو فطرتاً ان کی فطرت میں اور دماغ میں ڈال دی جائے گی، اور آپس میں بات چیت جنت میں اور جہنم میں بھی وہ بات چیت عربی میں ہوگی اور کسی اور زبان میں نہیں ہوگی۔ اور آخری سوال جو ہے تو طویل، ذرا سا مختصر اس کا جواب دے دیں کہ قیامت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائیں؟ بس مختصر یہ ہے کہ قیامت کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، قیامت کی نشانی پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خود۔ حضور نے خود فرمایا میں آیا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اتنے قریب ہے جس طرح 2 انگلیاں آپس میں قریب ہوتی۔ اللہ، حضور نہ آتے تو قیامت آتی نہ۔ نمبر 1۔ دوسری بات، قیامت کی نشانیاں 350 سے زیادہ ہیں کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اس کی 350 سے زیادہ نشانیاں ہیں۔ مثلا غیرت بے غیرتی، بے غیرتی غیرت بن جائے گی، ہے یا نہیں ہے؟ باپردہ عورتیں شرماتی ہیں، پگڑی پر لوگ شرماتے ہیں، اور اداکار ناچتے ہیں اور شرماتے ہی نہیں ہیں۔ بے پردہ عورتیں شرماتی نہیں ہیں، بے پردہ عورتیں شرماتی نہیں ہیں، اور باپردہ عورتیں پینڈو ہیں۔ ہاں، دیندار شرماتے ہیں، وہی والی بات ہے، حیا بے حیائی، بے حیائی حیا، جیب گھڑی گھر دکان اور دفتر میں گانے بجانے کے آلات، وظاہرت القینات، کنجریوں کا عام ہو جانا، ہر اخبار پر نئی کنجری کی نئی تصویر، جس کا ہم نے نیا نام رکھ لیا ڈسکو۔ آسان بات، یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ وظاہرت القینات وظاہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں دنیاوی باتیں، یہ ہو جائے گا۔ وتعلم لغیر الدین، مولوی دین حاصل کریں گے پیسوں کے لیے، ہر چیز وکیل کی طرح پیسوں پر کریں گے، ہر کام، یہ خلاف شریعت ہے۔ تو اس طرح 350 نشانیاں ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بلڈنگوں میں مقابلہ، غریب کا مالدار، مالدار کا غریب ہو جانا، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری قسم کی جو نشانیاں ہیں نا، وہ ہے کہ یہ فوراً، اس کے فوراً بعد قیامت ہے۔ وہ نشانیاں 10 ہیں کل، نہ 9 ہے اور نہ 11 ہے، 10 ہیں۔ ایک نشانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نشانیاں 350 نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں کے بعد قیامت قریب ہے، اور قیامت اقرب ہے، بالکل قریب ہے، فوراً بعد قیامت ہے، اس کے فوراً بعد قیامت ہے۔ وہ 10 نشانیاں ہیں۔ یاجوج ماجوج کا آنا، دجال، مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کا نکلنا جس میں ہر جانور کا حصہ زبان انسانوں کی طرح بات چیت کرے گی۔ اخرجنا لہم دابۃ الارض تکلم الناس، لوگوں سے بات چیت کرے گی۔ تو وہ جانور جو نکلے گا وہ بات چیت کرے گا، اور اسی طرح ایک دھوئیں کا نکلنا جو سب کو گھیر لے گا، اور سورج کا الٹے جانب سے نکلنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سورج نکل جائے گا اور فوراً اس کے بعد دابۃ الارض، زمین کا وہ جانور نکل جائے گا، یا زمین کا جانور پہلے نکل جائے گا اور اس کے بعد فوراً سورج الٹے جانب سے نکل جائے گا، تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، بس ختم۔ اور القیامت تقوم علی شرار الناس، قیامت جو ہے اللہ والوں پر، جو نماز پڑھتے ہیں آج کل، کلمے پڑھتے ہیں، ان پر قیامت نہیں ہوگی۔ جب قیامت آئے گی تو کوئی کلمے والا نہیں ہوگا، کوئی نمازی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم پر اچانک قیامت آ جائے گی، مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور کلمے ہیں، اور نہ، قیامت یہ شریروں پر، بدعملوں پر، کافروں پر، مشرکوں پر، اللہ کا نام جب ختم ہو جائے گا تب قیامت آئے گی۔ قیامت کی نشانیاں 3 ہیں، میں نے بتا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی محمد اسماعیل طورو صاحب۔